یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں ایک اصلاح احوال کے حوالے سے جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں آج ہم نے انتخاب کیا ہے سود کی مذمت، یہ ہمارا حصہ ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے، اور ہم نے ایک عظیم مذہبی اسکالر مفتی عبدالرشید سعیدی صاحب کو بھی دعوت دے رکھی ہے، ان سے اس کے متعلق گفتگو سنیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے جنت کی جو خوشبو ہے وہ بھی حرام کر دی ہے۔ وہ 4 شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، ان میں سے پہلا شراب کا عادی ہے، دوسرا سود کھانے والا ہے، تیسرا ناحق یتیم کا مال ہڑپنے والا ہے، اور چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور مزید حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور ادنا درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا۔ یہ امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، اور امام مالک نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی یہ تہمت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پہ سود کی مذمت میں لوگوں کو اس بات پہ تلقین کی ہے کہ سود نہ کھانا، لوگوں سود نہ کھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں بڑھنا چاہوں گا مفتی عبدالرشید سعیدی صاحب کی جانب، اور ان سے گزارش کروں گا کہ جناب سود کی مذمت بے شمار احادیث، بے شمار آیات بینات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو آپ مزید سود کی مذمت میں کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں شعور ٹی وی کی انتظامیہ کا اور آپ کا شعور دین کی میزبانی کرتے ہوئے آپ نے ہمیں موقع دیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو مزید عروج ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور جس سلسلے میں آپ کا یہ ٹی وی شعور مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مالکان کو اور ان کی انتظامیہ کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اس معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، بعض برائیاں تو وہ ہیں جن کو سمجھتے ہیں لوگ، برا محسوس کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسی برائیاں ہیں جن پر قرآن و حدیث میں بہت سی وعیدات آئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس سے بچتے نہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بھی اس سے نہیں بچتے اور نہ ہی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مراد اس میں یہی سود ہے، آپ لے لیں۔ معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، ان برائیوں کو برا محسوس کرتے ہیں ہر سوسائٹی کا آدمی۔ آپ بدکاری کو دیکھ لیں، ہر آدمی کہے گا کہ یہ برا ہے، زنا برا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے محلے سطح پر بھی کوششیں ہوتی ہیں، شہر سطح پر بھی ہوتی ہیں، اور ملک کی سطح پر بھی اس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن جو سود ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ برائی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے متعدد آیات و بینات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وعیدات آئی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اسے برائی نہیں محسوس کر رہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کے کھانے کا تلاش کرتے ہیں، کوئی پرافٹ کے نام پر کر رہا ہے، کوئی کسی اور نام پر اسے کھائے جا رہا ہے، حالانکہ
جتنی اور برائیوں کی مذمت نہیں جتنی کہ اس گناہ کی مذمت ہے۔ اللہ آپ آیات بینات کو، قرآن کریم کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں۔ جناب اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 275، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمائے جو لوگ سود کو کھاتے ہیں، ربا کو کھاتے ہیں، جی وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر ایسے کہ جیسا کہ جس کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اللہ اکبر، شیطان نے جس کو چھوا ہو تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسی طرح جو لوگ سود کھاتے ہیں، فرمایا یہ بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے جس طرح شیطان جس کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، تو وہ بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ان کی حالت بھی یہی ہوگی۔ اللہ آپ اندازہ لگائیں، شیطان کو جس نے چھوا ہو اس کی یہ کنڈیشن ہے، اور جو سود کو کھانے والا ہے اس کو بھی اسی کے ساتھ کنڈیشن میں جا رکھا ہے۔ اللہ اتنا برا ہے یہ۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ان کو یہاں کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا جس طرح شیطان جس کو چھوتا ہے۔ فرمایا کہتے تھے قالوا انما البیع مثل الربا، جو بیع ہے یہ ربا کی مثل ہے، سود کی مثل ہے۔ ٹھیک، یعنی جس طرح بیع کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس میں منافع ہوتا ہے، اور اس ربا کے اندر بھی وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے بیع حلال ہے، اسی طریقے سے الیاذ باللہ وہ کہتے تھے کہ ربا یعنی سود بھی حرام ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ملانے والو سنو، اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع، ہم نے بیع کو تو حلال کیا ہے لیکن سود کو ہم نے حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ اپنی آسانی کا کوئی راستہ نکالتے تھے نا۔ ہاں، وہ یہی سمجھتے تھے کہ بیع کے اندر بھی منافع ہوتا ہے اور اس ربا کے اندر بھی ایک منافع ہے، تو پھر حساب برابر۔ ہاں حصہ برابر ہے، لہٰذا بیع جس طرح حلال ہے اسی طریقے سے ربا بھی حلال ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے بیع کو حلال کیا ہے، اس بیع کے اندر منافع جو ہوتا ہے اس میں اجناس کا بھی فرق ہوتا ہے۔ جو چیز بیچی جاتی ہے وہ اور ہوتی تھی، اور جو اس کے بدلے میں چیز دی جاتی تھی وہ اور ہوتی تھی۔ اجناس کا بھی اس میں فرق ہوتا تھا۔ یہاں کفار جو ہوتے تھے یہ ایک چیز کو ایک کے بدلے میں کم و بیشی کے ساتھ بیچا کرتے تھے، ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے، ایک گندم کی بوری کو دوسری گندم کی بوری کے بدلے۔ اسی طریقے سے جنس کے اندر یہ تفاضل کیا کرتے تھے، اس میں اضافہ کرتے، اس کو جائز سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ بیع کے اندر چونکہ جنسیں مختلف ہوتی ہیں اور ربا کے اندر ایک ہی جنس کی چیز اس میں کمی بیشی کے ساتھ اضافے کے ساتھ وہ بیچتے تھے، خریدتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ جو ابتدا میں نے پڑھا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو پہلے ہو چکا ہے اس ربا کو چھوڑ دو۔ واہ، یہ بھی ایک لطف و کرم کی مثال ہے۔ پہلی معافی، معاف کر دیتے ہیں پہلی غلطی، جو پہلے ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پہلی چیزوں کو اب چھوڑ دو۔ اب اللہ کریم کا حکم آ گیا ہے، اللہ سے ڈرو، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر سورت آیت نمبر 269 سورت بقرہ کے اندر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے، اس کا رسول پھر تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ سود کھانے والوں تم لڑنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے، حالانکہ شراب پینا بڑی برائی ہے، زنا بڑی برائی ہے، بہت سارے اور گناہ ہیں، اللہ نے ان کو چیلنج اس پر نہیں کیا۔ چیلنج اگر کیا ہے تو وہ یہی جو سود کھانے والے لوگ ہیں، فرمایا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ نے چیلنج کیا،
وہ ہے جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ بغض و عداوت رکھتے ہیں. من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے اس کے لیے بھی میرا اعلان جنگ ہے. اور ایک جو سود کھانے والا انسان ہے اس کو بھی فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر دیں اس کی زندگی کیا ہے پھر؟ کچھ بھی نہیں. اس کی تو کچھ زندگی ہی نہیں ہے. ہاں جنگ کرنی ہے کفار کے ساتھ کرو، جنگ کرنی ہے مشرکین کے ساتھ کرو، منافقین کے ساتھ کرو، جس میں آدمی اگر فوت ہو جائے تو شہید ہو جائے اور اگر بچ جائے تو غازی بن کر آئے. اب کس کی مجال ہے، جرت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے؟ اللہ نے انہیں چیلنج کیا ہے. لہٰذا ہم یہ گزارش کریں گے ان لوگوں سے کہ جو لوگ اس کو سود کو کھائے جا رہے ہیں، مختلف نام دے کر اس کو کھائے جا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اس فرمان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کر اور اسے سمجھے. یہ اللہ نے ہمیں کتنا چیلنج دیا ہوا ہے کہ ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے ہمیں دوسرے جو برائیاں معاشرے کے اندر ہیں اس سے بچنے سے کہیں زیادہ اس شراب اور شراب کے ساتھ یہ جو سود کا مسئلہ چل رہا تھا اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال سواء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اللہ اکبر. جس پر حضور لعنت فرمائیں وہ کب خدا کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. ہاں فرمایا کہ جو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے اور جو اسے کھلا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، اور جو اس سود کے کاروبار کو لکھنے والا ہے، جو منشی ہے، کاتب ہے، وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے. وشاہدیہ، اور جو اس پر گواہ بنائے جاتے ہیں وہ بھی فرمایا اس کے اندر شریک ہیں. وقال سواء، فرمائے سارے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. سود دینے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے اوپر لعنت ہے. لہٰذا اب وہ جو اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ جو سود کے بچنے کے ہمارے علماء کرام نے طریقہ کار بتائے ہیں ان کے مطابق بزنس کیا جائے، اس کے مطابق کاروبار کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ سود کے بغیر ہمارا نظام معیشت نہیں چل سکتا. الحمدللہ علماء نے گائیڈ لائن دی ہے، سب کو سمجھا دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں کہ یہ لوگ سود کو ختم نہیں کر رہے بلکہ اس کی جو ہے وہ پشت پناہی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس برائی سے ہم سب کو بچائے. آپ نے ایک روایت شروع میں پڑھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ربا ہے یہ اس کے 70 جز ہے، ان میں سے کم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کم سے کم جو گناہ ہے اس کی حالت یہ ہے، اس سے زیادہ کی حالت پھر کیا ہوگا؟ اب اس کی وجہ جو محدثین کرام نے لکھی ہے وہ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سود اہل عرب کے اندر اتنا پھیل چکا تھا کہ ان کے لیے سود کا چھوڑنا آسان نہ تھا. سود کو کھائے جا رہے تھے، عادی ہو چکے تھے. اس لیے اللہ کریم نے انہیں اس پر وعید فرمائی. اور مسلمان جو ہیں، مسلمان بھی اس کو کھائے جا رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے 36 حصے ہیں. 36 تو ان 36 میں سے آپ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زنا سے مطلب ہے زیادہ برا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو زنا ہے یہ حقوق اللہ میں آتا ہے، توبہ کرنے سے بندہ کا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن جو سود ہے یہ حقوق اللہ میں آتا ہے.
ٹھیک. یہ توبہ کرنے سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتا. اچھا. حتیٰ کہ اس بندے کو جس سے لیا ہے واپس جب تک نہ کرے اس وقت تک یہ گناہ معاف ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ اس سے کہیں زیادہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ سود خار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کی ہے، اور گناہ کرنے والے کے لیے اعلان جنگ نہیں ہے. اسی طریقے سے سود جو خور ہوتا ہے اس کی آخرت یعنی عاقبت اس کی خراب ہونے کا بڑا اندیشہ ہے. اور جتنے بھی گناہگار برائی کرنے والے ہیں ان میں یہ حکم نہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی انہیں توفیق عطا فرمائے وہ توبہ کر لیں، لیکن خاتمے کے خراب کا جو اندیشہ ہے وہ اس کے حوالے میں بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ سود خور جو ہوتا ہے یہ اس مقروض کو بھی اس کے اہل و عیال کو بھی خراب کرتا ہے. اور دوسری جو برائیاں ہیں وہ کسی ایک شخص کے ساتھ مطلب وابستہ ہوتی ہیں. تو یہ وہ برائیاں ہیں اس سود کے حوالے سے جو لوگ اس کو پرافٹ کے نام پر منافع کے نام پر کھائے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم استدعا کریں گے کہ رزق حلال کھائیں، بے کریں، خرید و فروخت کریں اس حوالے سے جو اللہ کریم نے منافع، اللہ کریم نے بے کے حوالے سے حلال چیزیں کی ہیں اس کو اپنا لیں، اس گناہ سے تائب ہو جائیں. کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، اس دنیا میں ہی تائب ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین. لیکن یاد رکھیں میں کر رہا کہ توبہ کرنے سے ایسے نہیں، جس سے مال لیا اس کو واپس دینا پڑے گا تب جا کر اس کا یہ گناہ جو ہے نا معاف ہوگا، توبہ سے معاف نہیں ہوگا. اچھا مصعب، اگر سود کے ساتھ پیسہ کما لیا، پرافٹ کما لی، مثال کے طور پر 50,000 سود کے ساتھ پرافٹ کما لی، اپنے پاس رکھ لی، اب پتہ چلا جی سود تو حرام ہے، اب یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے وہ 50,000 کہاں سے اکٹھا کیا، اب اس 50,000 کا کیا کرے؟ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا، لیکن آیا سود کے ساتھ ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ عذر تو اس کو بچا نہیں سکے گا، کیونکہ اس نے اگر بزنس کی ہے، کاروبار کی ہے تو معاملات ہر ایک کے پتہ تو ہوتے ہیں. بالکل کہ میں نے فلاں بینک سے لون لیا ہے یا فلاں بندے سے پیسے دیے ہیں تو پتہ تو یہ ضرور ہوتا ہے ان کو. اگر یہ کہیں مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو عذر لنگ ہے اس کا، میں سمجھتا ہوں اس کو ضرور پتہ ہوگا. ہاں اگر بالفرض محال آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرے، تلاش کرے، جہاں جہاں سے اس کو مطلب ہے ظن غالب کے اندر آتا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ اتنا رقم جو ہے لی ہے سود کے حوالے سے، ان کے پہنچانے کی کوشش کرے. اگر مل جاتے ہیں تو پھر ان کو واپس کرے، اور اگر بالفرض وہ نہیں مل رہے تو پھر اپنے کاروبار سے حساب سے اتنے پیسے نکال کر تو وہ پھر ثواب کی نیت سے تو خرچ نہ کرے، یعنی زکات صدقہ نہ دے اسے. جی صدقہ زکات نہ دے اسے. زکات صدقہ کیسے دے سکتا ہے؟ صدقہ زکات تو اپنے حلال مال سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی حرام کا. بالکل صحیح. حرام مال کے اوپر ثواب کی نیت کرنا بھی بڑا گناہ ہے. اللہ، بلکہ بعد نے تو اس کو مطلب کفر تک لکھا ہے کہ ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا حرام مال سے. لہذا اس سے کوشش کرے وہاں تک پہنچانے کی جہاں تک ممکن ہو سکے. اگر نہیں ہے تو پھر کچھ ایسی صورت ہے کہ اس نیت سے ایسے غربا کو دے دے کہ نیت یہ کرے کہ اللہ وہ مجھے ملے نہیں ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اگر یہ ان کا ہے تو اللہ ان کو ثواب دے جن کا میرے پاس آیا تھا. تو اس حوالے سے اگر کوشش کر کے وہ پیسے اس طرح غربا میں تقسیم کر دے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وگرنہ کوشش کرے کہ پہلے انہی کو. کسی صورت میں بھی وہ اپنے لیے ان کو استعمال میں نہیں لا سکتا. نہیں، بالکل نہیں لا سکتا ان کو اپنے استعمال میں، بلکہ اپنا دیگر جو کاروبار ہے اس کو بھی حرام کے ساتھ ملوث کر رہا ہے. لہذا اپنے استعمال میں اس کو نہ کھوائے. بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس حرام کے لقمے سے گوشت پیدا ہوتا ہے جہنم کی آگ اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ اکبر. جو لقمہ حرام سے گوشت پیدا ہوا، خون اس سے پیدا ہوا، قیامت والے دن جو آگ ہے اس جگہ کے قریب ہوگی جو اس حرام کے لقمے سے پیدا ہوا ہے. لہذا لوگوں کو چاہیے کہ خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور اپنے جو خاندان کے افراد ہیں ان کو بھی بچائیں. کتنا تک یہ کھائیں گے پیئیں گے، ایک دن مر نہیں جانا آخر میں، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے تو چلا جانا ہے. لہذا رزق حلال کھانے سے
انسان کی نماز بھی قبول ہوتی ہے، عبادات بھی قبول ہوتے ہیں، رزق حلال کھانے سے اللہ برکت بھی پیدا کرتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، اور جو حرام کے ذریعے سے کماتا کھاتا ہے سمجھو اس کا سارا حقارت ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس برائیوں سے بچنا چاہیے انسان کو، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں مفتی عبدالرشید سعیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ سود ایسا بڑا گناہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پہ سود کی مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اور مزید وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو سود سے پیسہ آیا ہوتا ہے اور جو آپ کے پاس جمع ہو چکا ہے سود والا پیسہ، تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس کے جو جہاں سے اس نے لیا ہے وہاں تک پہنچائے۔ اگر اس کو معلوم نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تو پھر غرباء کو اس نیت سے بانٹ دے کہ جس سے پیسہ آیا ہے میں اس کی طرف سے غرباء میں تقسیم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔